السلام علیکم۔ عشرہ ذی الحجہ میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے یا واجب۔ اولاً تو قربانی کسی پر فرض ہی نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، لیکن ہاں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ قربانی ضرور کریں، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، نہ فرض ہے نہ واجب۔ اور اس کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے قربانی کی سنت کا بیان۔ اس میں آپ نے ابن عمر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قربانی سنت ہے اور یہ امر مشہور ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، جس نے نماز کے بعد جانور ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 سال یا 4 سال قربانی نہیں کی، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، یعنی اتنا سونا ہو، اتنا چاندی ہو یا اتنا بیلنس ہو، لیکن یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں۔ ان کے یہاں تو جو کچھ آتا فوراً اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا۔ تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت جب سے مدینہ آئے، مسلسل یہ کبھی 3 رات گندم کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ تو بتائیے قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط کہاں سے آیا؟ قربانی یہ بہت محبوب عمل ہے۔ قربانی یہ اللہ سے محبت اور تقرب الہی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ میں کر رہی ہوں، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپائے اور جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ اسی طرح سورہ صافات آیت نمبر 107 میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا بھیج دیا اور چھری اس پر چل گئی۔ تو یہ قربانی تقرب الہی ہی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ بندے کا محبوب عمل کوئی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ اپنی طاقت کے مطابق قربانی ضرور کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری قربانی ایک مینڈھے سے کی، اپنے پورے گھر والوں کی جانب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی 9 بیویاں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا 10 لوگوں کی جانب سے کی۔ اسی طرح جس کے گھر میں بہت سے افراد ہوں تو ان کے لیے بھی ایک ہی کافی ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بیل ذبح کیا جو پورے گھر والوں کی جانب سے تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا۔ اب یہ ہم کو نمونہ ملا ہے، اب ہم اپنی استطاعت کے مطابق 1، 2 یا اس سے زائد کرنا چاہیں تو کریں۔ اگر 1 کی طاقت ہو تو 1 کریں، اگر اس سے زیادہ کی طاقت ہو تو اور زیادہ کریں۔ اب رہ گیا سوال کہ کیا عورتیں بھی اپنے نام سے قربانی کر سکتی ہیں؟ تو دیکھیے، جب تک عورت بیٹی ہے تو باپ کر رہا ہے تو اس کے لیے کافی ہے، بھائی کر رہا ہے بہن کی صورت میں تو اس کے لیے کافی ہے، اور اگر شوہر کی ماتحتی میں ہے اور شوہر کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن وہ عورت کافی مالدار ہے، وہ اپنی جانب سے قربانی کرنا چاہے تو اپنی جانب سے، اپنے بچوں کے جانب سے الگ کر سکتی ہے۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے اور اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں، بلکہ اگر طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی وہ کرے۔ اب ہر شخص اپنی حالت سے بخوبی واقف ہے، اس کی طاقت کہاں تک ہے، وہ کر سکتا ہے تو ضرور کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یوم النحر میں سب سے محبوب عمل خون بہانا ہی ہے، اس لیے پہلے دن کی قربانی کا ثواب بھی زیادہ ہے۔